خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی 7 آیات پڑھ لی تھی اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 8۔ جن لوگوں نے آج ہی سالم چینل کو جوائن کیا ہے ان لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ سالم چینل میں آپ کو آسان تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک ملے گا، اور یہاں پر ایک ایک حرف کو اس کے اگر ڈیفیکلٹ حرف ہے تو اس کے مخارج کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے، اور تجوید کے جو رولز یہاں پر جہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں جو رولز ہوں گے ان کو ہم بہت اچھے اور آسان طریقے سے ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آیت نمبر 7 اچھے سے پڑھ لی ہوگی، آیت نمبر 7 کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی تو پہلے آپ آیت نمبر 7 دیکھ لیں، اور اس کا آئی بٹن آپ کو یہاں رائٹ والے کارنر میں دے دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک بالکل نہیں پڑھا ہوا اور قرآن پاک کو اب تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور تجوید سے پڑھنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہماری پلے لسٹ ہے تجوید القرآن لیسنز کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی آئی بٹن دے دیا گیا ہے، یہاں پر آپ کلک کر کے شروع سے نورانی قاعدہ سے سٹارٹ لیتے ہوئے تجوید کو اچھے سے سیکھنا سٹارٹ کر دیجئے۔ اور تجوید القرآن لیسنز کی جو ہماری پلے لسٹ ہے اس میں نہ صرف آپ کو تجوید کے بنیادی اصول و قواعد ملیں گے آسان طریقے سے، نورانی قاعدہ بھی مکمل ہے اس کے اندر، اور اسی ایک کورس کے اندر یہ جو کمپلیٹ کورس ہے ہمارا 3 منتھس کا، اس میں 98 لیسنز ہے جسٹ، اور 10 to 15 منٹس کی ہمارے پاس یہاں پہ ویڈیوز ہیں، ہر کوئی بھی ویڈیو 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو نماز تجوید کے ساتھ ملے گی، اور قرآنی اور مسنون دعائیں تجوید کے ساتھ ملیں گی، اور پیارے رسول کی پیاری دعائیں جو ہماری بک ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ پیاری پیاری سنتوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے، تو وہ ایک طرح سے ایک کمپلیٹ تربیہ کورس ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے، واو زبر وا۔ می نن ناسی، نون کے اوپر آپ کو یہ ڈبلیو کا سائن والی تشدید نظر آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے اور کھینچنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ وَمِنَن نن نا، آگے الف حرف مدہ ہے، زبر کے ساتھ الف مل کے ایک الف کی آواز ایک الف کے جتنا کھینچنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، سین میں سیٹی کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، سی۔ میں، نون ساکن کے بعد یمنو میں سے حرف یا آ رہا ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے ملا دینا ہے نون ساکن اور یا کو، اور اس کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو من یقولو کیسے پڑھیں گے؟ میں، ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ آواز کو کھینچنا بھی ہے۔ میں یا او، یہاں پر واو حرف مدہ ہے جس سے پہلے پیش آ گئی ہے تو پیش کی ساؤنڈ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، او۔ میں یقولو، لو کھینچنا نہیں ہے، میں یقولو۔ آ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان تینوں کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ من، اگین یہی والا رول ہوگا غنہ والا، ٹھیک ہے؟ من نا، ایک الف کے برابر، آمن نا باللہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا نام پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ باللہ نہیں پڑھنا، باللہ باریک پڑھیں گے، ہی ہاں میں سانس کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں پڑھنا، باللہ نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ باللہ، کیونکہ ہا جو حرف ہے یہ اقصی حلق سے ادا ہوگا اور اس میں سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ باللہ وبال، بہت زیادہ لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، مجہول غلطی، جو کیا ہوتی ہے؟ بل،
लाम साकिन पे कलकला किसी सूरत नहीं होता। कलकला के कौन से 5 हरूफ हैं? क़ाफ, ता, ब, जीम, दाल। ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछली आयत में भी काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, जब हमने यहाँ पर अबसारिहिम कलकला किया था। तो आप वहाँ पर भी जाके इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि बिल, लाम जो है वो कलकला के हरूफ में नहीं है, तो क्या हमें बिल पढ़ना चाहिए? नहीं। व बिल, व बिल, यऊ, वाव साकिन हरफ लीन है क्योंकि इससे पहले ज़बर आ गई, तो यौ नहीं पढ़ना। यौ क्या है? मजहूल गलती है। व बिल यऊ, यऊ मिल, मीम जेर लाम साकिन, मीम लाम जेर मिल, व बिल यऊ मिल, दोनों जगहों पे कलकला नहीं करना। व बिल नहीं पढ़ना, मिल नहीं पढ़ना। व बिल यऊ मिल, आ हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व बिल यऊ मिल आ खुई, खो पुर हर्फ है और एक ही हरकत है, इसलिए हम खुई नहीं पढ़ेंगे, खुई। और खो हरूफ मुस्तालिया में भी आता है, इसलिए हर सूरत ही पुर होगा, चाहे इसके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो। आ खुई री, रॉ, रॉ के नीचे ज़ेर आ गई, बारीक होगा। आ खुईरी, आ खुईरी। व बिल यौमिल आखिरी, व मा अलिफ हर्फ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। व मा हम, मीम की आवाज़ को मैं छुपा क्यों रही हूँ? क्योंकि मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ गया, तो जब भी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आता है तो मीम साकिन की आवाज़ छुपा दी जाती है और गुन्ना भी किया जाता है। कैसे पढ़ेंगे? हम बिमुमिनीन। ठीक है, लिखा हुआ क्या है? हम बिमुमिनीन। कैसे पढ़ेंगे? हम बिमुमिनीन। तो यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे और इदगाम, इदगाम शफवी है ये, इदगाम माल गुन्ना हो जाएगा। ठीक है, हम भी, बाकी नीचे ज़ेर है, ज़्यादा नहीं खींचना, हम भी नहीं पढ़ना, हम भी मु, मीम हमज़ा पेश मु। यहाँ पर आपको वाव देखने में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है, लिखेंगे भी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो जज़म का निशान है ये हमज़ा के ऊपर, इसके ऊपर हमज़ा आ गया। ठीक है, तो अब मीम की पेश हमज़ा के साथ जुड़ेगी और झटका की आवाज़ आएगी, मीम हमज़ा पेश मु, बीमु, बीमु। ठीक है, मी, नीन। या साकिन हर्फ मद्दा है, नून की ज़बर जज़म में बदल जाएगी, आयत मुकम्मल होने और वक्फ की सूरत में नून साकिन हो जाएगा। तो बिमुमिनीना को हम कैसे पढ़ेंगे? बिमुमिनीन। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्यों खींच रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी आ रही है। ये भी हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं न्यू लर्नर्स के लिए दोबारा बताती चलूँ कि मद्दे आरिज़ वक्फ़ी क्या होती है। वक्फ की सूरत में आर्जी तौर पर आने वाली मद, जो कि नज़र तो नहीं आ रही लेकिन इसका रूल हमें पता है कि अगर लास्ट वाला हर्फ हमारा साकिन हो गया तो सेकंड लास्ट हर्फ हमारे पास क्या है? और वो है हर्फ मद्दा। तो ऐसी सूरत में ये हर्फ मद्दा 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे इसको। ठीक है, बिमुमिनीन। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगी, आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है उसको। व मिनन नासी, व मिनन नासी मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु आमन्ना, आमन्ना बिल्लाहि, बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, व बिल यौमिल आखिरी, वमा, वमा हम बिमुमिनीन, हम बिमुमिनीन। अब हम रवान पढ़ लेते हैं। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन।
اور اگر آپ بیچ میں وقف کرنا چاہ رہے ہیں، سانس مینٹین نہیں ہو رہی، تو پھر ہم یہاں پر وقف کر لیں گے، ٹھیک ہے. آمنا باللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پہ روکا جا سکتا ہے. اگر آپ کی سانس اس سے پہلے رک رہی ہے، مینٹین نہیں ہو پا رہی ہے، آپ نے بریک لینی ہے، تو کہیں پہ بھی جیسے دیکھیں اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے نیو لرنرز نہ اس کو مینٹین کر پائے، تو ہم یہاں پہ بھی روک سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے پھر؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. تو یہاں پر کیا ہوگا، پھر وقف جب ہم کریں گے تو کچھ ایک دو لفظ پیچھے سے پھر ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ پھر یہاں سے پڑھ لیں گے. مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب یہاں پہ میں نے بریک لے لی، را کو ساکن کر لیا. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر زبان پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے جی، میں امید کرتی ہوں بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر آپ دوبارہ شروع سے پڑھنا چاہ رہے ہیں سورۃ البقرہ کو، تو اس کے لیے ہماری پلے لسٹ ہے ناظرہ قرآن پاک. ٹھیک ہے، ناظرہ قرآن کی پلے لسٹ میں آپ چلے جائیے اور وہاں سے تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کر لیجئے. وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، اور وہاں سے آپ آیت نمبر 1 سے پھر آنورڈ سٹارٹ کرنا شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں.